ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے میرے رب، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں اور تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ ہر بلائی پر ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے صحیح عمل و عقیدہ کو واضح کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول بندوں میں سب سے اچھے ہیں، اور حق و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ درود اور برکتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کی صاحب مجد آل پر، صاحبان شجاعت اصحاب پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس کی عبادت کرو، اس صاحب رفعت ذات کی اطاعت کرو اور اسے ایک جانو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، نہ اس کے سوا کوئی تمہارا پالنہار ہے، اور برحق معبود بس وہی ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ حکم کے مطابق اس کی عبادت کی جائے، نہ کہ نفسوں کی خواہشات پر چل کر کہ یہ تو شیطان کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہی دونوں نجات کا سبب ہیں، اور یہی اور کیا ہی اچھے سبب ہیں۔ مسلمانوں، نیا ہجری سال ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اس لیے لغزشوں اور برائیوں سے خالص توبہ کر کے اپنے نئے سال کا آغاز کرو اور نیک اعمال پر ہمیشگی برتو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور فرما برداریاں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان کے بعد سب سے اچھے روزے اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ سالوں کے جانے سے عبرتیں پکڑو اور زمانوں کے گزرنے سے تذکیر۔ مخلوقوں پر نیا سال سایہ فگن ہے، ہر قوم کی عید ہوتی ہے۔ جب مخلوقات کی امیدیں جھانکتی ہیں تو سلام کرتی ہیں اور اس کی طرف کتنی مشتاق ہوتی ہیں جبکہ وہ دور ہے۔ امت توحید سال کے آغاز میں سب سے بہتر چیز جس سے نفسوں کو یاد دہانی اور دلوں کو نصیحت کی جا سکتی ہے، وہ علام الغیوب کی توحید ہے۔ خاص طور سے اس وقت جب فکری تبدیلیوں کا ریلا چلے، عقائدی اضطرابات و اختلافات پائے جائیں اور صحیح عقیدہ سے دل شوریدہ ہو جائیں اور پھر جائیں، ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم مستقبل کو دیکھنے اور اس کے آفاق کے تعین اور اس کے طول عرض اور گہرائیوں کو جاننے کے لیے ایسے شفاف عقیدہ کی روشنی میں سنجیدہ غور و فکر کریں جو دلوں کے اندر تک پیوست ہو اور جس سے روح بلندیوں تک پہنچے۔ بلا شبہ اسلام توحید کے خالص عقیدے کے ساتھ آیا ہے تاکہ دلوں کو غیر اللہ کی عبادت کی غلامی سے آزاد کرے اور نفسوں کو شوکت و شرف اور بے آمیزی کی چوٹیوں تک بلند کرے، اور بت پرستی، شرک اور بدبختی کی ہلاکت اور اوہام و خرافات کی الغار سے دور رکھے۔ پتہ چلا کہ عقیدہ کے معاملے میں کوئی بھاؤ تاؤ نہیں ہو سکتا، چاہے تبدیلیاں جیسی بھی ہوں، اور اصول سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، چاہے چیلنجز اور سازشیں جتنی بھی بڑی ہوں۔ یہی ایمان ہمارے سلف صالح کے دلوں میں جاگزی ہوا، جن کے ذریعہ امت باعزت ہوئی اور سیادت سے ہمکنار ہوئی، غالب ہوئی اور قیادت کے منصب سے سرفراز ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ ایمانی بھائیوں، اللہ نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، پھر شیطان نے انہیں اپنے جال میں پھنسا کر ان کے دین سے دور کر دیا۔ اس نے ان کے لیے انحراف اور گمراہی کے راستوں کو مزین کر کے پیش کیا۔ صحیح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہیں اپنے جال میں پھانس کر انہیں ان کے دین سے دور کر دیا۔ میں نے ان کے لیے جو چیزیں حلال کی تھیں انہوں نے حرام قرار دیا اور انہیں میرے ساتھ اسے شریک ٹھہرانے کا حکم دیا جس کی کوئی دلیل میں نے نہیں اتاری۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ پتہ چلا کہ بندوں کو دین حق اور صحیح عقیدہ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی جو توحید کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام امور میں ایک مانا جائے جن میں وہ پسند کرتا ہے کہ اسے ایک مانا جائے، ربوبیت، الوہیت اور اس کے بلند اسماء و صفات میں۔ اسی طرح ضروری ہے کہ صرف اسی کی اطاعت ہو، اسی کی شریعت کی طرف فیصلوں کے لیے جایا جائے اور کسی طرف نہیں، اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں قول و عمل ہر دو صورت میں جلوہ گر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ واحد احد کے روبرو جھکنے، گر گرانے، حاجت مند ہونے اور پناہ لینے کی جیتی جاگتی اور بولتی ہوئی تصویر ہے۔ آپ نے توحید کی کامل ترین تصویر بنا دی، آپ نے ذہن سے ہر ایک غبار کو ہٹا دیا۔ ہماری امیدیں، دعا اور یقین اور ہماری ولا سب کی سب واحد قہار کے لیے ہے۔
عقیدے کی امت اسلام نے اپنے پیروکاروں کی توحید کی سلامتی، عقیدے کی صحت، یقین کی قوت اور توکل اللہ پر تربیت کی ہے، اور انہیں ان اوہام و خرافات اور گمان و خرافات سے دور رکھا ہے جو ان کی عقلوں سے کھلواڑ کرتی ہیں، ان کے افکار کو آلودہ کرتی ہیں اور انہیں معاملات کو خلاف حقیقت دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جو توحید کی سلامتی اور عقیدے کی درستگی کو مخدوش کریں، جیسے مردوں اور ولیوں سے وسیلہ چاہنا، قبروں اور ان کی عمارتوں، مقبروں اور ان کے گنبدوں کو چھونا وغیرہ۔ کچھ لوگ ان مقبروں کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں اور ان سے درجات کی بلندی، مصیبتوں کے دفع، ضرورتوں کی تکمیل اور مریضوں کی شفا یابی کا سوال کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ انہیں بلند ترین مقصد اور سب سے اونچے درجے تک پہنچائیں گے، ان کی ضرورتیں پوری کر دیں گے، انہیں بخششوں سے نوازیں گے اور ہلاکتوں سے نجات دیں گے، جیسے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ضرورتوں کے سامنے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بہت بلند ہے جو یہ کہتے اور کرتے ہیں۔ جائز وسیلہ اللہ کے لیے اور اللہ ہی سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کرو، ایسے لوگوں سے بھی تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ پھر اعمال صالحہ سے ہوگا، جیسے ایمان یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پتہ چلا کہ وہی اکیلا اس قابل ہے کہ اس کا وسیلہ اپنایا جائے، اسی سے امید لگائی جائے اور اس کی پناہ لی جائے، اور کوئی نہیں، کیونکہ علم، قدرت اور بے نیازی میں اسے ہی کمال حاصل ہے، اس کے سوا اس کا مستحق نہیں، چاہے وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو یا نیک ولی ہو۔ نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی، پکارا صرف اسی کو جائے گا، ذبح و نذر صرف اسی کے لیے ہوگی، مدد طلبی، پناہ طلبی اللہ ہی سے ہوگی اور اسی کی حلف اٹھائی جائے گی، بھروسہ اسی پر ہوگا، اسی سے امید باندھی جائے گی اور ڈرا جائے گا۔ ضرورت کی تکمیل، گمشدہ چیز کو لوٹانے اور مریضوں کو شفا دینے کا مالک وہی ہے، اور جو کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اور فائدہ پہنچا سکتا ہے یا اس سے نقصان کو دور کر سکتا ہے یا اس کے مرض کی شفا پر قادر ہے یا اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو یقیناً اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور مقصد سے بھٹک گیا اور صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اس طرح جس نے اللہ اور اپنے درمیان واسطے بنا لیے، جنہیں وہ پکارتا ہے، ان سے مانگتا ہے، ان کا وسیلہ پکڑتا ہے، یا انہیں اللہ اور اپنے درمیان سفارشی بناتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جبکہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک و برتر ہیں ان لوگوں کے شرک سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے اور ان کے تمام شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ یہ سفارشی لوگ تو خود اپنے نفسوں کے لیے نہ نفع، نہ زندگی اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور جب امت میں سب سے